امریکی صدر نے ایک بار پھر کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں، وہ کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں، دونوں ملکوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ پاکستان اور بھارت سے کہا ہے بہت لمبی دشمنی ہو گئی، 2000 سال سے پاکستان اور بھارت لڑ رہے ہیں اور کتنا عرصہ لڑو گے؟ دونوں ملکوں کے پاس خطرناک تعداد میں جوہری ہتھیار ہیں۔ پاک بھارت جنگ روکنے پر کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بڑا کام تھا۔ دونوں ملکوں سے کہا ہے اگر جنگ کرو گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ پاکستانی وفد آئندہ ہفتے تجارت پر گفتگو کرنے امریکہ آ رہا ہے۔ پاکستان کا جو پیغام ہے وہ امن کے پیغام ہے۔ یورپین یونین سے انگیج کیا، ان کی پارلیمان سے انگیج کیا۔ بھارت کا مسلسل یہ کوشش رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنا موقف سے پیچھے ہٹوائیں، لیکن ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں کہ آج بھی وہ امن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ایکس پر ریپوسٹ کیا، لکھا پاکستان امن چاہتا ہے، صدر ٹرمپ بھی امن چاہتے ہیں، بھارت میں نریندر مودی کی حکومت جنگ چاہتی ہے۔ اس سے پہلے یورپین پارلیمنٹ میں اہم رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد گفتگو میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا بھارت کی پوری کوشش ہے صدر ٹرمپ اپنے موقف سے ہٹیں، لیکن ہم صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، وہ آج بھی امن کے ساتھ کھڑے ہیں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، بات چیت ہی واحد راستہ ہے۔ بتایا برسلز میں یورپی یونین سے بہت اچھا رسپانس ملا ہے، بھارت کی جارحیت، کشمیر اور پانی کے مسائل اجاگر کیے ہیں۔ وزیر اعظم، ان کی ٹیم، فارن آفس کو بڑی کامیابی ملی، دہشت گردی پر UN کمیٹیوں میں پاکستان کو اہم ذمہ داری ملی، یہ اقوام متحدہ کی جانب سے بھارت کا منہ توڑ جواب ہے۔ پاکستانی وفد کی یورپی پارلیمنٹ میں اہم ملاقاتیں، بھارتی جنگی جنون پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو نے ٹریڈ کمیٹی کے چیئرمین برڈ لانگ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ وفد نے بیلجیم فارن افیئر کمیٹی کی وائس چیئر پرسن سے بھی ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جنگ بندی کی قرارداد منظور۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کی 149 ممالک نے حمایت اور 12 نے مخالفت کی۔ جنرل اسمبلی کی قرارداد کے لیے رائے شماری میں 19 ممالک نے حصہ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات، پاکستان اور UAE کے درمیان اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان میں اماراتی سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی گفتگو کی گئی، دو طرفہ تعاون، خطے اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے تعمیری کردار پر UAE کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے لیے امارات کے تعاون اور ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر پیغام میں لکھا دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی اعتماد اور بھائی چارے پر مبنی ہیں، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دو طرفہ تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ بھارت میں احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ، عملے کے 12 اراکین اور 11 بچوں سمیت 240 مسافر ہلاک۔ خوش قسمتی سے طیارے کا ایک مسافر زندہ بچ گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے ایئر انڈیا کا بوئنگ 787 ٹیک آف کے فوراً بعد ڈاکٹرز کے ہاسٹل پر جا گرا۔ طیارہ گرنے کے منظر اور شعلوں کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں۔ بھارتی میڈیا کا ہاسٹل میں 75 ہلاکتوں کا دعویٰ۔ طیارہ احمد آباد سے لندن جا رہا تھا۔ 53 برطانوی، 7 پرتگالی اور ایک کینیڈین شہری سوار تھا۔ گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی ہلاک مسافروں میں شامل۔ طیارے گرنے سے میڈیکل ہاسٹل کی عمارت تباہ ہو گئی۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کہتے ہیں طیارے میں 1.25 لاکھ لیٹر فیول تھا۔ 241 مسافروں میں صرف ایک خوش نصیب نکلا۔ طیارہ حادثے کا ایک مسافر بچ گیا۔ بھارتی نیاد برطانوی شہری نے طیارے کی ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ وشواس کمار کا کہنا ہے اڑان بھرتے ہی 30 سیکنڈ بعد محسوس ہوا طیارے میں کچھ خرابی ہے۔ وشواس کا بھائی بھی طیارے میں سوار تھا۔ ایک خاتون تاخیر سے ایئرپورٹ پہنچنے پر حادثے سے بچ گئیں۔ بھومی چوہان نے بتایا ٹریفک میں پھنس گئی تھی، 10 منٹ تاخیر سے پہنچی، ایئرپورٹ سے باہر آئی تو دیکھا کہ جہاز اڑان بھرنے کی فوری بعد گرا اور تباہ ہو گیا۔ اب بھی کانپ رہی ہوں، گھبراہٹ کا شکار ہوں۔ کنگ چارلز کا احمد آباد طیارہ حادثے پر اظہار افسوس، کہا وہ اور ملکہ برطانیہ المناک واقعے پر صدمے میں ہیں،
ہمدردیاں حادثے کی متاثرین کے ساتھ ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں بھارتی طیارہ برطانوی شہری لے کر لندن آ رہا تھا، طیارہ تباہ ہونے کے مناظر دل خراش ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا اپنے شہریوں اور ان کے خیل خانہ کی مدد کے لیے بھارتی حکام سے رابطے میں ہیں۔ برطانیہ فضائیہ حادثات کے معائنہ کاروں کی ٹیم بھارت بھیجے گا۔ معائنہ کاروں کی ٹیم آج ہی لندن سے روانہ ہوگی۔ بھارت میں طیارہ حادثہ، وزیر اعظم پاکستان کا اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ شہباز شریف نے کہا ہماری دعائیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا سانحہ سرحدوں سے بالاتر مشترکہ انسانیت کی یاد دلاتا ہے۔ نریندر مودی اور بھارتی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا احمد آباد میں طیارہ حادثے پر دکھ ہوا، ہماری ہمدردیاں ہلاک مسافروں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا بھارتی مسافر طیارہ گرنے پر گہرا دکھ ہے، دعائیں تمام متاثرہ افراد کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھی بھارتی مسافر طیارے کے حادثے پر اظہار افسوس، کہا متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ آصفہ بھٹو کا بھی افسوس کا اظہار، کہا مشکل وقت میں ہماری دعائیں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر جلد حملے کی دھمکی دے دی، تل ابیب نے امریکی یورپی حکام کو حملے کا بتا دیا، مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا اسرائیل ایران پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکام نے امریکہ کو بتایا کہ ایران میں بڑے آپریشن کے لیے مکمل تیار ہیں۔ امریکہ نے خطے میں اپنے تمام سفارت خانوں اور ہوائی اڈوں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ برطانیہ نے سفارتی عملے سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان نے بتایا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نظر ہے، برطانوی سفارتی عملے کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ مغربی عہدیدار کا کہنا ہے امریکہ کی جانب سے ایران پر دباؤ کے لیے انتہائی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں ایران کے خلاف قرارداد منظور، کہا گیا ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے وعدے کی خلاف ورزی کی، روس اور چین کی جانب سے IAEA قرارداد کی مخالفت کی۔ اسرائیلی حملے کی دھمکی، ایران نے مشقیں شروع کر دیں۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی کا کہنا ہے ایرانی رد عمل اسرائیلی حملے پر ماضی سے کہیں زیادہ شدید ہوگا، جوابی کارروائی تباہ کن اور بے مثال ہوگی۔ ایران کو خطے کے ایک دوست ملک نے اسرائیلی حملے سے خبردار کیا ہے، ایرانی افواج ہر حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر دفاع نے خبردار کیا امریکہ نے حملہ کیا تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ خطے میں موجود امریکہ کے تمام اڈے ایران کی پہنچ میں ہیں۔ I say this, Peter, very strongly. They can't have, whether it's going in or not going in, they can't have a nuclear weapon. There's a chance of massive conflict. We have a lot of American people in this area, and I said, we got to tell them to get out. خطے میں ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے، ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، امریکیوں کو خطے سے نکل جانا چاہیے، جلد ہی وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، امریکی صدر نے خبردار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران پر میزائل حملہ ممکن ہے، میرے پاس چوائس ہے، کروں یا نہ کروں، ایران پر میزائل حملے کے منفی اثرات ہوں گے۔ ٹرمپ ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں، جس میں کشمیر کو انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا، ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکی فوج کا دعوت نامہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے، بھارت عالمی برادری کے سامنے خود بے نقاب ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیانات میں کشمیر کے معاملے کو اجاگر کیا، اقوام متحدہ کے پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی آوائی نیوز سے گفتگو، کہا فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کا آغاز 17 جون سے ہوگا، امریکہ نے ہم سے رابطہ کیا یا نہیں مگر ہم اس کانفرنس میں شرکت کریں گے، کسی کے رابطے کرنے یا نہ کرنے سے فلسطین پر پاکستان کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا، پاکستان اور امریکہ تعلقات علاقائی امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے اہم ہیں۔ سندھ حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کرے گی، سندھ اسمبلی کا اجلاس دوپہر 3 بجے طلب، سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 15%، پینشن میں 10% اضافے کی تجویز، نئی اسکیموں کے لیے 183 ارب، اراکین اسمبلی کے لیے فنڈ میں 45 ارب مختص کرنے کی تجویز، تعلیم کا بجٹ 32 سے بڑھا کر 38، صحت کا بجٹ 18 سے بڑھا کر 21 ارب مختص کرنے کی سفارش۔
کراچی کے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 21 ارب روپے رکھے جائیں گے. ترقیاتی بجٹ 1018 ارب تک پہنچنے کی توقع. MQM کا بجٹ سیشن میں احتجاج کا فیصلہ. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں سندھ حکومت نے بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا, ہر چیز ہم سے چھپائی جا رہی ہے. KP کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. صوبائی حکومت نے بجٹ کو بانی سے وزیر اعلیٰ اور مشیر خزانہ کی ملاقات سے مشروط کر دیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی کی مشاورت اور منظوری کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا. بجٹ کی تیاری کے لیے لیڈر کی رہنمائی چاہیے. حکومت 1.5 سال سے بانی سے میری ملاقات میں رکھنے ڈال رہی ہے. حساس ترین صوبے کا وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود صرف چند بار ہی اپنے لیڈر سے مل سکا. بانی سے ملاقات اور ان کی ہدایات شامل کرنے کے بعد ہی بجٹ پاس کیا جائے گا. آج صرف آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے بجٹ پیش کر کے بحث شروع کرائی جائے گی. تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا. کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ٹیکس میں کمی کی. تعمیراتی شعبے کو فروغ دیا گیا. متوسط طبقے کو گھروں کی تعمیر کے لیے سستے قرضے دیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ. کہا معیشت کا حجم تاریخ میں پہلی بار 400 ارب ڈالر کی حد عبور کر گیا. اپوزیشن کے ڈھنڈورے کے باوجود کوئی منی بجٹ نہیں آیا. دیرپا اور پائیدار معاشی خوشحالی کا خواب پورا کریں گے. قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں چیئرمین کمیٹی اور عمر ایوب میں گرما گرمی. وزیر خزانہ کی بریفنگ کے بعد اپوزیشن لیڈر کی سوال پوچھنے کی کوشش. اجازت نہ ملنے پر عمر ایوب سخت برہم. کہا سوال کرنا میرا حق ہے, میرے سوال معاشی ٹیم کی مدد کریں گے. نوید قمر بولے آپ کا حق ہے لیکن آپ اس طرح خلل نہیں ڈال سکتے. عمر ایوب کی واک آؤٹ کی دھمکی. چیئرمین کمیٹی نے سوال کی اجازت دے دی. اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ کی تنخواہ میں 534% اضافہ. وزیر اعظم نے نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی. رپورٹ کی روشنی میں تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے. 6 جون کو اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینیٹ کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا تھا. نئی تنخواہ 13 لاکھ روپے مقرر کی گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ کی تنخواہوں میں اضافہ مالی فحاشی قرار دے دیا تھا. پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ 16 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا پنجاب اسمبلی میں پیش ہوگا. اور پنجاب کا بجٹ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر ٹیکس فری بجٹ ہوگا. چیف منسٹر صاحبہ نے نئے ٹیکس کی تمام تجاویز جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں اور وہ بڑی کیٹیگورک ہیں اس حوالے سے. پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا. بجٹ ٹیکس فری ہوگا. وزیر اعلیٰ نے تمام نئے ٹیکس کی تجاویز مسترد کر دی ہیں. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں وفاق کا کوئی منصوبہ نہیں, اپنے وسائل سے منصوبے شروع کیے. الیکٹرک بائک, سڑکیں, کسان کارڈ سمیت دیگر بہت سے منصوبے پنجاب کے اپنے ہیں. خواہش اور دعا ہے باقی صوبے بھی یہ ترقیاں دیکھیں. ستھرا پنجاب نے نئی تاریخ رقم کی. تعلیم کے حوالے سے بھی صوبے میں بہت کام کیا گیا ہے. میں عوامی بندہ ہوں, میں نہ کے سر چینی چور ہوں, نہ میں آٹا چور ہوں, نہ میں ڈیزل مافیا ہوں. اگر ان کے اندر جرأت ہے تو سر وہ بھی ریزائن کرے, میں بھی ریزائن کرتا ہوں. صادقہ بات سے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی جیت کے آتی ہے یا پی ٹی آئی جیت کے آتی ہے. پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آمنے سامنے. رکن پیپلز پارٹی ممتاز چانگ نے پی ٹی آئی کو صادق آباد سے الیکشن لڑنے کا چیلنج کر دیا. ممتاز چانگ نے کہا پی ٹی آئی نے میری قیادت پر بلا جواز تنقید کی. جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. نہ میں آٹا چور ہوں, نہ مافیا, نہ ہی ڈیزل چور. پی ٹی آئی کو چیلنج کرتا ہوں, میرے سامنے صادق آباد سے الیکشن لڑو, آٹے تیل کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. کسی خوف کی وجہ سے, کسی لالچ کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. خان صاحب کی رہائی سب سے پہلے. ہمیشہ ہم نے بات چیت کو اہمیت دی ہے. ایک عمران خان سے ملاقات اس کی خواہش ہوتی ہوئی ملاقات نہیں کروا سکتے. آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ کے ساتھ ہم کیا بات کریں گے. کسی خوف یا لالچ میں آ کر پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس بار کچھ مختلف کریں گے. تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کہتے ہیں پہلا اور بڑا ہدف بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے.
احتجاج کا مربوط منصوبہ بنایا ہے جو سیاسی کمیٹی کے سامنے رکھوں گا. ہم نے ہمیشہ بات چیت کو اہمیت دی لیکن یہ حکومت با اختیار نہیں ہے. بھارت کا ایک واویلا تھا، وہ جادو ٹونا تھا کہ جناب ہم 7 گنا بڑے ملک ہیں، ہماری اتنی بڑی فوج ہے، وہ سب بھگ سے اڑ گئے. وہ رافیل جو تھے وہ چڑیوں کی طرح نیچے گر رہے. ہم کامیابی کے باوجود امن کی بات کر رہے ہیں. اگر کسی کے دماغ میں کوئی ہیجمونک ڈیزائن ہے کہ ہم یہاں کے چودھری، تو بھائی چودھری وودھری تو اب آپ نہیں ہیں. بھارت خطے میں چودھری بننا چاہتا تھا، 5 دن میں مذاق بن گیا. اس کے جدید لڑاکا رافیل طیارے چڑیوں کی طرح گرے. کہتا تھا ہمارے پاس S-400 ہے، چڑیا بھی داخل نہیں ہو سکتی. ہم نے S-400 کی میڑیاں تک اڑا دی. بھارت کی ساری ہوا نکل گئی. پارلیمانی وفد کے رکن مصدق ملک کی برسلز میں میڈیا سے گفتگو. کہا بھارتی وزیر اعظم کے سر پر ہندوتوا کا بھوت سوار ہے. آگ اور خون کی ہولی مت کھیلیں. پاک افواج سرحدوں اور بچوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے. امریکہ کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا مشورہ. خفیہ سفارتی دستاویز کے مطابق امریکہ نے دنیا بھر کی حکومتوں پر زور دیا کہ آئندہ ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت نہ کریں. کانفرنس کے بعد اسرائیل کے خلاف کوئی بھی اقدام واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کے خلاف تصور کیا جائے گا. اس کے سفارتی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. کانفرنس کی سربراہی سعودی عرب اور فرانس کریں گے. پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے. فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل سے تعلقات ممکن نہیں. سعودی عرب کا 2 ٹوک موقف. سعودی شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا نیتن یاہو اور اس کی مجرمانہ ٹولی امن کی راہ میں رکاوٹ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیز کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی. غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن پر مختلف ریاستوں میں احتجاج. پولیس نے ہنگامہ آرائی کے الزام میں جنوبی کیلیفورنیا سے 330، نیو یارک سے 83، سان فرانسسکو سے 150 اور شکاگو سے 17 مظاہرین گرفتار کر لیے. گورنر ٹیکسس کا نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا اعلان. لاس اینجلس میں فوج کو شہریوں کو حراست میں رکھنے کا اختیار دے دیا گیا. نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. کہتے ہیں نجی مصروفیات کی وجہ سے مزید وقت نہیں دے سکتا.